انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سائنس کا ٹاپک چونکہ مشاہدات پر مبنی ہے، مشاہدہ کمزور، آنکھوں سے جو دیکھا، کانوں سے جو سوچا سنا اور دماغ سے جو سوچا، تو یہ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ انتہائی لمٹ ہے۔ لیکن سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، ہم نے اس دائرے سے اور بالکل صحیح سوچا، کیونکہ سائنس نام ہے مادے پر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے نا، ریسرچ میں مذہب کو داخل نہیں کیا انہوں نے اپنے لحاظ سے، ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھائی، ہم تو مادی علوم کو دیکھیں گے، مذہب تو انسان کے پھر ذاتی وہ ہے کہ کوئی مذہب پر ایمان لا رہا ہے کوئی نہیں لا رہا، سائنس کو اس میں داخل نہیں کیا، کیونکہ پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا کہ کس مذہب کو لیں کس مذہب کو نہ لیں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ ہے، بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سائنس کے بنیادی اصول جو تھے، جو سائنسی ترقی کے لیے ضروری تھے، ان اصولوں کو سائنس کے علاوہ چیزوں پہ بھی جب تھوپنا شروع کر دیا تو یہاں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک اصول اور ضابطہ کسی خاص علم کے لیے جو ٹھیک تھا، آپ نے سمجھا دنیا کو چلانے کے لیے یہ اصول ٹھیک ہے، یہ غلطی ہو گئی آپ سے، دنیا ان اصولوں پہ نہیں چلے گی۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے؟ بولو، وہ سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے، تحقیق سے، کہ زنا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی لیب میں لے جاؤ، زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ، سیم نکلے گا؟ کیا خیال ہے، کوئی فرق ہے؟ لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہا ہے، مذہب لڑکوں سے بدفعلی سے آپ کو روک رہا ہے، مذہب زنا تو دور کی بات، بد نظری سے بھی آپ کو روک رہا ہے۔ اب ہماری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک فطور بھر گیا ہے کہ آئنسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا، اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے، یہ تو کسی لیب میں برائی ثابت ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ابے بھائی، یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں، اس سے آگے سائنس خاموش ہے۔ جب خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی؟ تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے، ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے؟ خاموش ہے، آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح ہے غلط ہے یہ۔ تو خوب سمجھ لو، اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنسدان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ ٹو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں۔ اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لاجک بیان کرے، ہر چیز کی کیا بیان کرے؟ لاجک۔ اب سارے سائنسدانوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتدا کیسے، انسان کی ابتدا کیسے وجود میں آئی؟ اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا، کسی نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پھر سائنسدان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا، اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، سائنسدان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس ایک سیکسول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر، پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے، پھر دونوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے، پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے، پھر 9 مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ کھربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی، کبھی یہ رزلٹ، بولو، اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے، یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا، اس پہ انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نر مادہ کا ملاپ ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر دیکھا نہ ہوتا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، کھربوں سال گزر جاتے، سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی، بلکہ پھر کیا کرتی؟ پھر لوگ سائنسدانوں کے پاس جاتے، یار ہم کیسے پیدا ہوئے؟ تو پتہ ہے سائنسدان کیا کرتے؟ پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں، ان میں جو ہمیں عقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے۔ مختلف لاجک پیش کرتے، ایک بندہ آتا وہ لاجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخت میں جو ہے نا وہ کچھ انسان نکلے تھے، کچھ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں نا لمبی لمبی، کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو بکواس کر رہا ہے، درخت پہ وسیم اور ستار جو ہیں درختوں پہ اگے ہوں، ابے یہ تھیوری غلط ہے۔ ایک آتا جو ان میں افلاطون ہوتا نا، جو سب سے زیادہ جس کی تھیوری عقل کے زیادہ قریب ہوتی، وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا،
نہ ہم نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال سے. 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں خربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر خربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ, کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو. یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی. یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے, لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا. اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے. پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پاسبل نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بھائی یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2-4 تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں. ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ. کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکیٹ میں. کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ, 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے پانی خارج ہوا تھا. اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم وہ وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی ویسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اس سے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. جس نے بنایا ہے نا وہ کریٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک نہیں. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہا ہے. دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے. پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے, اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, رزلٹ کیا نہیں. دیکھو کام کیا ہو رہا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے, کھانا کھانے کا, رزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے؟ یار تم لوگ تو عجیب پتہ نہیں کس قسم ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, رزلٹ کیا ہے, پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پیئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی, پوری. یہ بالکل لاجک ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے بات.
بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے؟ کھانے کا. ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا, اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے, رزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور رزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا, کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے.